السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اسٹوری ورلڈ۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں عشق ہم دو مین کی ایپیسوڈ 9۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف مجیب درابی کے ساتھ ایک دعوت میں شرکت کرتا ہے۔ وہاں اس کی مجیب درابی سے تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور پھر اکرما کو بتا دیتا ہے کہ میں تمہاری بہن سے نہیں بلکہ یشوین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ گھر جاتا ہے، اپنا سامان باندھتا ہے اور یشوین کو ملنے کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یشوین آتی ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور لیلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یشوین یہ سنتے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور بجس جو وہاں کا خادم ہے یشوین اور یوسف کی ساری لو سٹوری جانتا ہے، وہ یوسف کو وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ چلیں جی اب آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اکرما جانتا تھا کہ وہ ان کے گھر سے بھی جا چکا ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کے اشارے کا احترام کیا کہ وہ یہاں سے کہیں نہ جائے، لوگوں کو اور باتیں بنانے کا موقع نہ دیا جائے، کسی کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آنا چاہیے۔ موقع انہیں مل چکا تھا۔ اکرما کے لیے اس تمسخر کا جھیلنا محال ہو گیا تھا جو ان لوگوں کی آنکھوں سے یوسف کے انکار کے بعد جھلک رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا اور بات ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ اس کے باپ کو پسند نہیں کرتے، وہ درابی سے ڈرتے تھے ورنہ دبتے تھے، وہ اس کے باپ کی بےعزتی سے محظوظ ہوئے تھے۔ انہیں یوسف کی خود سیری پسند آئی تھی۔ ہو سکتا ہے لوگ یوسف کو ڈھونڈ کر اسے شاباش دیں اور درابی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کے لیے اپنا سہارا پیش کریں۔ جب تک دعوت برخاست نہیں ہوئی تھی وہ دونوں وہاں موجود رہے تھے۔ درابی نے لوگوں کی نظروں میں نظریں گاڑ دی تھیں اور اپنی دہشت سے کسی کو یہ موقع نہیں دیا تھا کہ کوئی اس سے سوال پوچھ سکے۔ واپسی پر وہ تیزی سے اپنے گھوڑوں کی طرف آئے، اسے شہر سے جانے نہ دینا۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے مجیب درابی نے اکرما سے کہا۔ اکرما نے سر ہلا دیا، گھوڑے کی گردن میں اپنی انگلیاں گاڑ کر لگام کو جھٹکا دے کر ایڑ لگانے سے پہلے یہ بھی کہا، التمش کو پیغام بھیجو، ایک باندی ہے، آ کر خرید لے۔ شہر کے سرائے کے بستر پر دراز ہوتے ہی اسے سب سے پہلے ماں کا خیال آیا تھا۔ ماں کہا کرتی تھی کہ دل سے یاد کرو تو بات اس دل تک جا پہنچتی ہے جس تک پہنچانی ہو۔ اس نے ماں کے دل کو پہلا پیغام بھیجا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو چکی ہے، افسوس کہ میری جلد بازی نے انہیں محفل میں شرمندہ کیا۔ مجھے خوف ہے کہ یشوین کا ہاتھ وہ کسی ادنا خادم کے ہاتھ میں تو دے دیں گے لیکن میرے ہاتھ میں نہیں۔ برجس کا کہنا ہے کہ یشوین درابی کا حکم ہی مانے گی۔ وہ نادان ہے جو درابی جیسے انسان سے اپنی وفاداری نبھانا چاہتی ہے۔ میں خاتون درابی سے بات کرنے کی پوری کوشش کروں گا، وہ آپ کی طرح درویش صفت لگتی ہیں۔ ان سے ملاقات کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ وہ درابی کی شخصیت کے بالکل الٹ ہے، جیسے آپ اور بابا۔ اب مجھے یہاں رہ کے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرنی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ماں سے باتیں کرنے کے بعد وہ سو گیا۔ رات میں کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور اسے چراغ کی ٹمٹماتی لو میں یشوین کی آنکھوں کا خوف دکھائی دیا۔ دیوار پر پڑنے والی روشنی باغ میں بھاگتی یشوین کی یاد دلاتی رہی۔ چراغ کی لو پر اس نے یوسف کے ہاتھ کا لکھا ہوا پیغام جلا دیا تھا۔ گھر میں 2 لوگوں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی کہ مہمان جا چکا ہے۔ یہاں سے جا رہا ہوں لیکن شہر میں اس وقت تک موجود رہوں گا جب تک خاتون درابی سے ہمارے لیے بات نہیں کر لیتا۔ ہمارے لیے اس کا دل پھر رک گیا تھا۔ خط جل چکا تھا لیکن اس کے حروف جلنے سے قاصر رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا کی طرح اس گھر میں پرورش پانے کے باوجود وہ روز اول سے یہ جانتی تھی کہ ایک دن آئے گا اور آقا درابی کے اشارے پر اس کی کسی بھی انسان سے شادی کر دی جائے گی۔ اگر ماں کی درخواست مان بھی لی گئی تو اسے ایک اچھا گھر نصیب ہو جائے گا اور بس۔ لیلا کی طرح اس نے کبھی کسی شہزادے کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ اس نے زندگی کو ہمیشہ حقیقت کی نظر سے دیکھا۔ بیش قیمت لباس پہنتے ہوئے بھی، لیلا کے تحائف کو کان، ہاتھ، سر پر سجاتے ہوئے بھی، آئینے میں جب وہ اپنی خوبصورتی دیکھتی تھی تب بھی اسے یاد رہتا تھا کہ وہ صرف ایک خوبصورت کنیز ہے اور بس۔ یہ خوبصورت کنیز آقا درابی کے مہمان کو، لیلا کے لیے آنے والے یوسف کو کیسے کوئی امید دے دیتی؟ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ برجس کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ وہ شرمندہ ہوئی کہ اس نے اسے نیند سے جگا دیا۔ میں یوسف سے ملنا چاہتی ہوں، وہ کہاں ہے؟ شہر کے سرائے میں سرائے تو نہیں جا سکتی، میں اسے شہر سے باہر باغ تک لے آؤں گا۔ یشوین نے کچھ دیر سوچا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔
یوسف کہاں ہے؟ مہمان خانے کے خادمین سے ہوتی ہوئی بات ماں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی کہ مہمان کل رات واپس نہیں آیا۔ انہوں نے اکرمہ کو بلا کر پوچھا اپنے ایک دوست کے گھر۔ اس نے اطمینان سے کہا لیکن وہ تو یہاں اجنبی تھا، کتنے دنوں سے وہ اس شہر میں رہ رہا ہے، دوست بن چکے ہیں اس کے، آپ فکر نہ کریں۔ یشفین کہاں ہے؟ وہ باغ تک گئی ہے۔ اچھا۔ اکرمہ نے اپنی اکڑی ہوئی انگلیوں کو چٹکا اور باغ کی سمت جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ یوسف سرائے میں ہے، وہ یہ جانتا تھا، اسے شہر سے نکلنے کی جلدی نہیں ہے۔ یہ بھی التموش کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ کرما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس 2 کوڑی کی ملازمہ کی گردن سرے بازار کٹوا کر نیزے پہ ٹانگ دے اور اعلان کرے، دیکھو نمک حراموں کا انجام۔ نمک حرام باغ میں پہنچ چکی تھی۔ اسے کچھ دور یوسف کا گھوڑا گھاس کے ساتھ مصروف دکھائی دیا۔ یوسف اس کے قریب ایک درخت کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھا تھا۔ اس لاپرواہ بے فکری انسان نے ہماری زندگیوں کو بے چینی سے بھر دیا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ کچھ اتنے غصے میں تھی کہ سراہی میں ایک خنجر چھپا کر لانا چاہتی تھی تاکہ موقع ملتے ہی اس کی پیٹھ میں ٹھونس دے۔ ہاتھ میں پکڑی خالی سراہی کو اس نے زمین پر پٹکا تو اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم آ گئی یشفین؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایسے پوچھا جیسے یشفین اور وہ کھیل کے ساتھی ہوں۔ میں تمہیں اپنا نام لینے کی اجازت نہیں دیتی، تمہارے پاس اس کا حق ہے نہ ہوگا۔ تمہیں کس چیز نے مجھ سے اتنا بدسن کر دیا ہے؟ یوسف نے سنجیدگی سے اسے پوچھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور دکھ کیا ہوگا کہ میری بہن کے لیے مہمان بن کر آنے والا انسان اسے یوں بیزاری کا اندیا دے رہا ہے جو اس جیسے ہیرے کو ٹھکرا سکتا ہے۔ مجھے اس پتھر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم نے میری بہن کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں ایسے شخص کو ایک ہی صورت میں معاف کر سکتی ہوں کہ وہ اپنے الفاظ واپس لے لے، ماں اور مجیر درابی کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے۔ یوسف تن سے ہنس دیا۔ تمہیں کس چیز نے درابی کی اس درجہ وفاداری کا غلام بنا دیا ہے؟ یشفین نے چونک کر یوسف کو دیکھا۔ میں ان کی کنیز نہیں ہوں، لیلا میری بہن ہے۔ اگر تم ان کی کنیز نہ ہوتی تو لیلا کے بجائے تمہارا نام لینے پر اکرمہ میرے خون کا پیاسا نہ ہو جاتا۔ معاملات کے اس درجہ بگڑ جانے کی یشفین کو توقع نہیں تھی۔ یوسف کی بات نے اسے حد درجہ پریشان کر دیا تھا۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ یوسف جیسے 100 بھی آ کر میرے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ لیلا جیسی کسی ایک کی جگہ نہیں لے سکتے۔ میں اپنی گردن کاٹ لوں گی لیکن اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی۔ اس نے یوسف کے دل میں موجود امید کی ذرا سی رمق کو بھی مٹا ڈالنا چاہا۔ یوسف اس کے منہ سے ایسی ہی بات سننے کی توقع کر رہا تھا۔ وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یشفین نے اسے کڑی نظر سے دیکھا۔ لیلا کو عہد دے کر لوٹ جاؤ، مجھ سے کسی عہد کی امید نہ رکھنا۔ میں اس وقت تک شہر سے نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے کہ تمہارا میرے راستے میں آ جانا اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ اپنی وفاداری کو اللہ کی مرضی پر غالب نہ کرو۔ جو آسمانوں پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ اس نے اس مسافر، اجنبی مہمان اور یوسف کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا تھم گئی، دل تہہ بالا ہو گیا۔ اگر تمہیں اپنا نمک حلال کرنا ہے تو مجھے اپنا عہد وفا کرنا ہے۔ پٹخ کر پھینکی گئی سرائی اٹھا کر یوسف نے اس کے ہاتھوں میں دی اور اس کی آنکھوں کی بجھی لو کو اپنی روشن آنکھوں سے منور کرنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ یشفین، یہ لڑکی، یہ اس کی زندگی لے لینے والی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی حیثیت جانتے ہو؟ اکرمہ سرائے میں اس کے سامنے تن کر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں کو باغ میں ملتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں اب یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ وہ تمہارے گھر کی خادمہ ہے، جانتا ہوں، یوسف نے اطمینان سے کہا۔ بابا نے ٹھیک کہا تھا، تمہاری حیثیت منڈی میں کھڑے ایک کبڑے غلام سے زیادہ نہیں، جس کی قیمت سکے نہیں روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اطمینان پر وہ بل کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ ٹکڑے میں تمہارے محل میں چھوڑ آیا ہوں، ان کے لیے کوئی اور کبڑا غلام دیکھ لینا۔ اپنے باپ سے پوچھ لو جو ابھی بھی ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے پر بضد ہوگا۔ تم یہاں سے رخصت ہونے کا کیا لوگے؟ 1 سونے کا سکہ، 2 یا 10؟ کسی نے ٹھیک کہا ہے، نیا شہر، نئے لوگ، ہر کسی کے لیے موقف نہیں ہوتے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، جلد ہی رکھنے لگو گے۔ وہ جانتا تھا کہ اکرمہ اسے دھمکی دے کر گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایک ایسے شہر میں رہنا جس کے آدھے سے زیادہ معززین مجیب درابی کے مٹھی میں تھے اور باقی جوتے کی نوک تلے تھے، کتنا خطرناک تھا۔ تو کیا وہ ڈر کر بھاگ جاتا یا وہ ڈر کر لیلا سے شادی کے لیے ہاں کہہ دیتا؟ اس سے بہتر تھا کہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے اپنے دام کھڑے کروا لیتا یا کپڑے غلام کی طرح روٹی کے ٹکڑے چن چن کر کھا لیتا۔
جو آسمان پر طے ہو چکا ہے اسے زمین پر کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے اللہ کی مرضی پر سوچا اور اطمینان سے سو گیا۔ اگلے دن صبح برجس سے ملاقات کے لیے شہر کی مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے گھوڑے کو شاہی سپاہیوں نے گھیرے میں لے لیا اور اسے گھوڑے سے اترنے کا حکم دیا، اور پھر اس صبح کے بعد کسی نے یوسف کو شہر میں نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے بعد لوگ بھول بھی گئے کہ اس شہر میں کبھی کوئی مسافر گھوڑے کی لگام تھامے آیا تھا۔ وہ مسافر جو درابی کے گھر کا راستہ پوچھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا، گنگنا رہا تھا۔ اس رات سے ایک رات قبل برجس نے گھبراہٹ اور خوف کے زیر اثر شدت سے یشفین کے کمرے کی کھڑکی جو باغ کی طرف کھلتی تھی کو بجایا۔ جب وہ چراغ ہاتھ میں لے کر کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی تو برجس نے چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ مہمان خانے کی طرف سے التمش تمہیں اٹھانے آ رہا ہے، اکرما اس کے ساتھ ہے۔